ان دونوں کا کیا پوچھتے ہو؟ آفاق سانس بھر کر بولا۔ ملیحہ کے سوئیں پر انہوں نے خود تایا جان اور پاپا کے سامنے تمہارے اور ملیحہ کے تعلق کے بارے میں انکشاف کیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ ملیحہ کی شادی زبردستی کرائی جا رہی تھی۔ ہم نے انہیں ہمیشہ سخت گیر انسان کے روپ میں دیکھا، مگر اس وقت تم ان کی حالت دیکھتے۔ ملیحہ کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، اوپر سے یہ پچھتاوا کہ ملیحہ کی موت کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ان کے پچھتاوے کا یہ عالم تھا، خود کو ملیحہ کا قاتل کہہ رہے تھے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر تایا جان اور پاپا سے بھی معافی مانگی، مگر جب ملیحہ ہی نہ رہی تو بھلا کیسی معافی؟ نور خدا بھی کچھ کم برہم نہیں تھا، مگر اس کی یہ مجبوری کہ اسے پھپھا جان سے بہت محبت ہے، وہ کچھ بھی کر لے ان سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ پھر بھی یہی وہاں سے اطلاع ملتی رہی کہ ان کے رویے میں پھپھا جان کے لیے سرد مہری آ گئی ہے، اور ملک انکل کی ڈیتھ کے بعد سے تو وہ بالکل ہی گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت کا سن کر ہاتھ اپنے آپ کانوں کو چھونے لگتے ہیں۔ آفاق نے محسوس کیا کہ بابا جان کی حالت کا سن کر وجدان مضطرب ہو گیا تھا۔ تو کیا تمہارا ان سے بالکل بھی تعلق نہیں رہا؟ نہیں، ہماری ان سے آخری ملاقات ملیحہ کے سوئم پر ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار نور خدا اپنی شادی کا انویٹیشن دینے آیا تھا۔ تایا جان اور پاپا نے تو صاف منع کر دیا، لیکن ہمیں اجازت دی تھی، مگر گیا کوئی نہیں۔ کیسے فاروقی نے دو ایسے بڑے صدمے دیے ہیں کہ اب اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی نور خدا کا نام سنائی دیتا رہتا ہے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ اگر تم بزنس میگزین پڑھو تو اس میں اکثر نور خدا اور فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کے بارے میں چھپتا رہتا ہے۔ چلو یار اندر چلتے ہیں، یہاں دھوپ بہت تیز ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، لہجے میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ آفاق بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا تو بچے سینٹرل ٹیبل پر البم کھول کر اس کے ارد گرد قالین پر بیٹھے تھے اور تصویریں دیکھتے ہوئے تبصرے کر رہے تھے، لیکن ان کے بچکانہ تبصرے اتنے مزیدار تھے کہ سب اپنی باتیں چھوڑ کر صوفوں پر آ کے جھکے تصویروں کو دیکھتے ہوئے ان کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ البم دیکھتے دیکھتے ایک تصویر کو دیکھ کر 6-7 سال کی فائزہ دونوں ہاتھ البم پر رکھ کر جھکتے ہوئے تصویر کو قریب سے دیکھ کر بولی، واؤ مناہل، تمہاری ممی کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ میری ممی تو ہیں ہی اچھی، وہ اٹلا کر بولی، مگر میری ممی زیادہ اچھی ہیں۔ فائزہ کو جیسے اپنے بے ساختہ اظہار پر افسوس ہوا۔ زوار کو اس کی بات بری لگی تھی، تیز لہجے میں کہا، جی نہیں، میری ممی زیادہ اچھی ہیں۔ فائزہ اپنے سے بڑے زوار کے لہجے پر سہم گئی۔ جواد نے جو اپنی چھوٹی بہن کو کمزور پڑتے دیکھا فوراً میدان میں کود پڑا، غلط، میری ممی سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مناہل کافی صلح جو بچی تھی، اس نے جو سب کے بگڑے تیور دیکھے تو فوراً بولی، ایک منٹ، لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم شیان بائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی ممی زیادہ اچھی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ پھر جواد صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے شایان سے بولا، بتاؤ شایان، ہماری ممی زیادہ اچھی ہے یا زوار اور مناہل کی؟ ننھے جج نے مدبرانہ انداز میں دونوں پارٹیوں پر نظر ڈالی، پھر سب بڑوں کو دیکھا جن کے ہونٹوں میں مسکراہٹیں دبی تھیں، اور آرام سے فیصلہ سنایا، تم سب کی ممی اچھی ہیں، مگر سب سے تو صرف میری امی ہیں۔ وجدان، آفاق، سمیرہ ہی اس کی بات سن کر پریشانی میں گر گئے تھے، ورنہ باقی سب تو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے تھے، لیکن بچے ایک نئے حریف کو پا کر ہاتھ سے بددل ہو گئے تھے۔ زوار بولا، جھوٹ مت بولو، تمہاری تو کوئی امی ہے ہی نہیں۔ شیان جٹ سے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری امی ہیں تو دکھاؤ۔ جواد نے بڑھ کر چیلنج کیا تو شیان اداس سا ہو کر بولا، وہ تو اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، مگر پھر جوش سے کہنے لگا، لیکن میرے پاس ان کی تصویریں ہیں۔ فائزہ بولی، تو تصویریں ہی دکھا دو، ابھی لایا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ وجدان الجھ گیا کہ ہر شیان نے اپنی ماں کہاں سے تلاش کر لی۔ آفاق اور سمیرہ بھی حیران تھے، تبھی وہ واپس آیا، یہ رہی میری امی کی تصویریں۔ اس نے کہتے ہوئے لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر جھاڑ دیا۔ ٹیبل پر پہلے ہی کھلے البم کے اوپر ملیحہ کی تصویریں بکھر گئیں۔ وجدان کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آفاق اور سمیرہ بھی سٹپٹا گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اس کی طرف وضاحتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ بھی حیرت میں ہیں۔ مناہل ملیحہ کی ایک تصویر ہاتھ میں لے کر مزمل سے کہہ رہی تھی،
دیکھیں پاپا، شیان بھائی کی امی کتنی پیاری ہیں، وہ سمجھانے لگا۔ شیان بھائی کی امی نہیں، انہیں چاچی کہو۔ چچی سچ مچ پیاری ہیں، زوار بولا۔ بچے اختلافات بھول کر تصویروں میں کھو گئے اور شیان ان کی تعریفی جملوں کو سن کر فخر سے مسکرا رہا تھا۔ آفاق تو ملیحہ کے لیے چچی کا خطاب سن کر بھی خود کو سنبھالے رہا، مگر سمیرا کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آئی تھی۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ ملیحہ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے آئے تھے، اس لیے کچھ بول نہ سکے۔ وجدان جو کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہا، مر چچی کا لفظ سنتے ہی اس کے اعصاب جھنجھلا گئے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ سخت آواز میں بولا۔ شیان، یہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملی؟ شیان نے پہلے کبھی وجدان کو غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مصطفیٰ عظیم کے پیچھے جا چھپا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس کر لیا۔ وجدان کو دیکھ کر ناراضگی سے بولے، بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ ملیحہ کی تصویریں اسے میں نے دی تھیں۔ آپ نے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو اس معصوم نے اپنی ماں کو کھو دیا، اوپر سے تم نے اس کی ماں سے انجان رکھا، اس کا نام تک شیان کو نہیں بتایا۔ ماں کا حوالہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وجدان۔ قدرت پیدائش کے وقت سے ہی ہر بچے کے دل میں ماں کے لیے محبت ڈال دیتی ہے۔ اس محبت کو کنارہ ملنا ضروری ہے، جو اگر نہ ملے تو بچے کے اندر ہلا رہ جاتا ہے۔ تم کیسے باپ ہو جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ہلا میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ ابو پلیز۔ وہ کوفت برے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تو وہ تعصب سے کہنے لگے، مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے وجدان۔ تمہارے لیے اپنا دکھ اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچو، اس عمر میں بھی ماں کے آنچل کی چھاؤں تلاش کرتے ہو، اور اس معصوم نے تو ماں کی گود دیکھی ہی نہیں۔ وہ ماں کے لیے کتنا ترستا ہوگا۔ اس کی یہ محرومی تو ختم نہیں ہو سکی، پر کم از کم اس کے پاس اپنی ماں کی شناخت تو ہو۔ آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن اس حوالے سے ملیحہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑ کر بولا۔ حد کرتے ہو وجدان، عائشہ ملامتی لہجے میں کہنے لگیں۔ اگر ملیحہ کا ذکر نہ ہو تو کس کا؟ وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، ہمارے پوتے کی ماں بھی تھی، بہو تھی ہماری۔ وجدان کے تو جیسے سر پر دھماکہ ہوا، اس نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر نے چپ کرا دیا، پھر انگلی دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، نہ تو شیان آپ کا پوتا ہے، نہ ملیحہ آپ کی بہو تھی۔ ان دونوں سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آئندہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ وجدان کی ہمت جواب دے گی، اپنی بات کہہ کر اس نے ٹیبل پر سے فوٹوگرافز اٹھائے، پھر ہاتھ شیان کی طرف بڑھایا جس کے ہاتھوں میں ملیحہ کی تصویر تھی، اور کہا، یہ تصویر مجھے دے دو۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے نفی میں سر ہلانے لگا تو وجدان نے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اس کے ہاتھ سے نکالی، پھر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ مچل کر روتا ہوا اس کے پیچھے آیا، مگر مزمل نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی گود میں لے لیا اور چپ کرانے لگا، مگر وہ روتا ہی گیا۔ آفاق اور سمیرا پرسکون ہو گئے تھے، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اٹھ گئے۔ ہم چلتے ہیں، آفاق نے سکتے میں گری عائشہ سے کہا، پر کسی نے سنا ہی نہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سمیرا آفاق سے بولی، یہ لوگ بھی عجیب ہیں، نہ کسی سے پوچھا نہ سوال کیا، سب کچھ خود ہی فرض کر کے بیٹھ گئے۔ مگر اب تو وجدان صاف صاف کہہ چکا ہے، بس بات ختم ہوگی، لیکن گھر میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ سمیرا کو ہدایت کرتے ہوئے آفاق نے انجن سٹارٹ کر دیا، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ انیکا فٹافٹ جا کر گلوکوز بنا لائی، جسے پی کر ان کے حواس کچھ واپس آئے۔ آپ نے دیکھا مصطفیٰ صاحب، وہ کیسے کہہ کر گیا ہے، شیان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا، حالانہ اس نے بھی تو ملیحہ سے شادی کر کے اپنی مرضی پوری کر لی تھی، مگر اگر وہ نہ جی سکی تو میری کیا غلطی ہے؟ انیکا ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے ان کے بال سمیٹتے ہوئے بولی، وہ جو بھی کہے گا، مگر سچ تو یہی ہے نا، شیان آپ کا خون ہے، پھر دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟ مزمل بھی، انیکا ٹھیک کہہ رہی ہے امی، شیان ہمارا خون ہے اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور ابو، آپ بھی شیان تو ہمیشہ اپنا ہی سمجھاتے رہیں کہ وجدان کے سامنے ملیحہ کا نام نہ لے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور خود ہی غلطی کر دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ عائشہ نے دوپٹے سے آنسو خشک کر کے شیان کو دیکھا، جو ابھی تک رو رہا تھا، اور اس کی طرف اپنے بازو پھیلا دیے۔ ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ وہ روتے روتے ہی مزمل کے بازوؤں سے نکل کر ان کی آغوش میں سما گیا۔
وجدان دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیان کے حوالے سے اس کے گھر والے کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنی ناکام تمنا کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے سارے زخم رسنے لگے۔ وہ خود کو سمیٹنے میں لگا تھا، اچانک ہی نکا بنا دستک دیے گھبرائی سی کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے بابی؟ وہ اس کی حواس باختگی پر چونک گیا۔ باہر آ کر دیکھو وجدان، شیان روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وجدان گھبرا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا لانچ میں آ گیا۔ مصطفیٰ عظیم بے ہوش شیان کو گود میں لیے بیٹھے تھے، پاس ہی حواس باختہ سی عائشہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے بیٹھی اس کے چہرے پر چھینٹے مار مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وجدان کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے تیزی سے شیان کو اپنی گود میں لے لیا۔ شیان، وہ اس کے گال تھپک کر آوازیں دینے لگا، آنکھیں کھولو بیٹا، میری طرف دیکھو، مگر اس کی صدائیں بیکار گئیں۔ وجدان گھبرا ہی تو گیا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا، ابو چلیں اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، مزمل ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے۔ وجدان پریشانی سے لب کاٹنے لگا، پھر اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر صاحب مزمل کی میت میں چلے آئے۔ انہوں نے اچھی طرح شیان کو چیک کیا، پھر پوچھا، یوں تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ نے بچے کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہو؟ کچھ ایسا ہی ہے، مزمل نے وجدان کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچہ سہم گیا ہے۔ بہرحال میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آ جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ بعض بچوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ بھی بہت حساس ہے۔ ڈاکٹر نے شیان کو انجیکشن لگا دیا۔ وجدان پریشان سا بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بال سے ہلانے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ کر وجدان گھر آنے کے بجائے گمسم سا وہی مسجد میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب احساس جاگا کہ سب نمازی چلے گئے ہیں تو وہ بھی سست قدموں سے چلتا مسجد سے باہر آ گیا۔ اسے شدت سے غمگسار کی ضرورت تھی۔ گھر جانے کے بجائے وفاق کے گھر آ گیا۔ تم اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے، پریشان سے لگ رہے ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آفاق کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے کس سوال کا جواب دے، اس لیے الجھ سا گیا۔ اچھا اندر تو آؤ، نہیں باہر ہی ٹھیک ہے۔ آفاق کچھ پریشان سا ہوا مگر خاموش رہا۔ دونوں کچھ قدم دور الیکٹرک پول کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھ کر آفاق نے اسے بولنے پر اکسایا تو وہ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں برف میں دفن ہو چکا ہوں اور جسم کے ساتھ میرا دماغ بھی سن ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا آفاق کہ میرے گھر والوں نے ملیحہ کے بارے میں یہ سوچا بھی کیسے؟ ان کا مجھ سے یا شیان سے کوئی رشتہ رہا ہوگا۔ آفاق چپ سا رہ گیا، پھر بولا، اگر انہوں نے ایسا سوچا تو کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ شیان اپنا بیٹا ہے اور تمہارے بیٹے کی ماں ملیحہ کے سوا کون ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ میرا ایسا رشتہ نہ جوڑو۔ وجدان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ میں کب جوڑ رہا ہوں؟ آفاق جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، ویسے اگر تم پہلے ہی اپنے گھر والوں کو سب سچ بتا دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی بات پر وجدان وضاحت دینے لگا، میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو دانستہ اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ شیان کو میری سکی اولاد سمجھیں، لیکن آج جب میں نے محسوس کیا وہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو مجھے چپ رہنا بہتر لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے، شیان کو جو محبت و مقام میرے بیٹے کی حیثیت سے ملی ہے وہ کسی گمنام بچے کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ جان کر اس کے پیدا کرنے کے بعد اسے غلاظت کی طرح خود سے الگ کر کے پھینک گئے تھے۔ اس کی ذات تضحیک و تحقیر کا نشانہ بن جائے گی، لوگ اسے گناہ کی پیداوار کہہ کر دھتکاریں گے۔ ہمارے معاشرے میں انہی ظالم رسوم کا رواج ہے کہ گناہگار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا، اور بے گناہ کو سزا دینے سبھی چلے آتے ہیں۔ میں شیان کو طنز کا نشانہ بننے نہیں دے سکتا۔ ایسے سچ کا کیا فائدہ لوگ کو اسے ذلت کے گڑھے میں اتار کر عمر بعد تحقیر کے پتھروں سے سنسار کریں۔ کسی اور کو سچ بتانا تو کیا، میں تو کبھی شیان کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر اسے پتہ چل گیا تو اپنی نظروں میں گر جائے گا۔ نہیں آفاق، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ بے ساختہ سر ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا،
وعدہ کرو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد تم کسی قیمت پر اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ شیان میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ برم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں قیامت کے دن بھی اس کا یہ بھرم نہ ٹوٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ آفاق نے وعدہ کیا تھا، پھر قصداً ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، تم صرف یہ وعدہ لینے کے لیے اس وقت چلے آئے؟ لیکن وجدان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، میں تو اس خیال سے پریشان ہو کر تمہارے پاس چلا آیا جو ملیحہ کے لیے میرے گھر والوں کے ذہن میں ہے، لیکن یہ بات تو صاف ہو گئی تھی۔ آفاق پریشانی سے بولا، نہیں ہوئی، لیکن انہیں تو میں نے کوئی کہانی سنا کر سمجھا لوں گا۔ اصل مسئلہ شیان کا ہے، جس کے دل میں ملیحہ ماں کی حیثیت سے نقش ہو چکی ہے۔ صرف اس کی تصویریں چھن جانے پر اس کا رد عمل اتنا شدید ہے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو ابھی بھی اسے بخار تھا، لیکن دوپہر سے پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہیں اتاری۔ دوا لینے کی تو بات ہی کیا ہے۔ سوچتا ہوں اگر ملیحہ کے خیال اس سے چھن گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس کی آواز کی پریشانی سے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر کے آفاق بھی پریشانی میں گر گیا، لیکن اس کے پاس بھی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے اپنی سوچوں سے الجھتے رہے، پھر تک کر وجدان اٹھ کھڑا ہوا، اب چلتا ہوں، شیان کی طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ آفاق نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وجدان گھر پہنچا تو مصطفیٰ عظیم اس کے انتظار میں بے چینی سے گیٹ کے پاس ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آئے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بیمار بچے کو چھوڑ کر کئی گھنٹوں سے غائب ہو، کسی اور کا احساس نہ صحیح، انسان کو اپنی اولاد کا احساس کرنا چاہیے۔ کیا شیان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ان کے انداز سے سمجھ کر وہ پریشان ہوا تو وہ اور بھی زیادہ بھڑک گئی۔ خود ہی جا کر دیکھ لو۔ کمرے میں آیا تو بیڈ پر نظر پڑتے ہوئے گھبرا گیا۔ شیان بے سود پڑا تھا، مزمل پریشان سی صورت لیے اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف مفکر سی بیٹھی انیکا اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی عائشہ بیٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی میں بھیگا تولیہ کبھی شیان کے تلوؤں پر رگڑتی، کبھی نم تولیے سے اس کے سینہ مسلنے لگتی تو لگتا باب اڑ رہی ہے۔ لیکن شیان کے دہکتے چہرے کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ ان کی کوششیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ وجدان بکھلایا سا شیان کے پاس چلا آیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھتے دیکھا تو غصے سے بولی، تم اب آ رہے ہو؟ وہ انہیں نظر انداز کرتا شیان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت محسوس کر کے پریشانی سے بولا، بخار تو بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو وہ تڑپ کر بولی، تمہیں کیا؟ تم جا کر مری بیوی کا دکھ مناؤ، زندہ اولاد چاہے تڑپتی رہ جائے، پر یاد رکھو جس کی یاد میں صبح شام اداس پھرتے ہو اسے پیدا کرنے والی وہی تھی۔ تم ملیحہ پر صرف اپنا حق سمجھتے ہو، مگر یہ بھی اس حق میں شامل ہے۔ اور مت بھولو، عورت پر شوہر سے زیادہ حق اولاد کا ہے، اور جس نے یہ حق چھینا اسے معافی نہیں ملے گی۔ بس کریں امی۔ مزمل نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو اسی پر چڑھ دوڑیں، خبردار جو تم نے اس کی طرفداری کی، غضب خدا کا کیا حالت ہو گئی ہے بچے کی، دوپہر سے رات تک نچڑ کر رہ گیا ہے، مگر باپ کو پرواہ ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کچھ تو خیال کریں، اس کا بچہ بیمار ہے اور بلا باپ سے زیادہ کسے پرواہ ہو سکتی ہے؟ ریلیکس یار، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے تو بیمار پڑا ہی کرتے ہیں۔ مزمل کی تسلی کے جواب میں وجدان خاموش رہا۔ شیان کے تپتے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں وجدان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی ہے مزمل بھائی، جائیں آپ بابی کو لے جائیں اور خود بھی آرام کریں، اور ابو آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اب شیان کی فکر نہ کریں، میں اس کے پاس ہوں، اور امی کو بھی سمجھائیں، یوں پریشان ہونے سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے مصطفیٰ عظیم سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ وقفے وقفے سے سب اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ 8 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان نے جماعت چھوڑ دی۔ فجر کی نماز اس نے کمرے میں ہی پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ یہ تو میں جان چکا ہوں، تو کبھی لے کر اور کبھی دے کر آزماتا ہے، مگر یہ جان نہ پایا تھا کبھی کبھی تو پرانے زخموں کو ادھیڑ کر بھی نئی آزمائش میں ڈالتا ہے۔
اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ اس آزمائش سے گزر جاؤں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا، پھر جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر شیان کا ٹمپریچر چیک کرنے لگا۔ رات بھر وجدان نے کمر بستر سے نہ لگنے دی تھی، اب کہیں جا کر تسلی ہوئی تو وہ تکیہ اونچا کر کے نیم دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وجدان کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر شیان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دائیں بازو سے آنکھیں ڈھک کر لیٹا تھا، چونکتے ہوئے بازو ہٹا کر شیان کو دیکھنے لگا۔ اسے ہوش آ گیا اور بار بار پلکیں جھپکتا وہ کھسمسا رہا تھا۔ وجدان تیزی سے اس کی طرف جھکا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بےتابی سے کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ حالی حالی نگاہوں سے وجدان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، امی کی تصویریں دے دیں ابو۔ وجدان بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر تھکن بھرے انداز میں سیدھا ہوا۔ شیان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اس کی آستینیں مٹھی میں پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولا، بیٹا ضد چھوڑ دو، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور ذرا اپنی حالت دیکھو، خود کو بیمار کر لیا ہے، پھر ان تصویروں کو پا سکنے سے ملیحہ تمہارے پاس نہیں آ جائے گی۔ وجدان بڑی عاجزی سے منت کر رہا تھا، مگر شیان کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ وجدان اسے ملیحہ کی تصویریں دینے سے انکار کر رہا ہے۔ پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے اور سنجیدگی کو ہٹا کر اس کی صورت رونی ہو گئی۔ وہ ایک دم سے وجدان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں اس کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے کہ کل سے ابھی تک خوش ہی نہیں ہوئے۔ رونے سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے جنہوں نے وجدان کو زلزلوں میں دھکیل دیا۔ کوئی بے بسی سی بے بسی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شیان کو کیسے سمجھائے۔ وجدان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ اس سے زیادہ شیان کو رونا بلکنا نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اٹھا الماری سے تصویروں کا لفافہ نکال کر ایک تصویر ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ ان فاصلوں کی عزت کی جو آپ نے کبھی اپنے اور میرے درمیان مٹنے نہیں دیے، مگر اب شاید میں ان کا برم نہ رکھ پاؤں۔ یہ جرم آپ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا، لیکن مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا تصویر لیے بیڈ پر آ بیٹھا۔ لفافہ سائڈ پر رکھ کر اس نے ملیحہ کی تصویر شیان کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس نے روتے روتے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، پھر میری امی کہتے ہوئے اس نے تصویر جپٹ لی اور اٹھ بیٹھا۔ وہ سارا رونا بھول کر مسکرانے لگا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میری پیاری امی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چوم رہا تھا، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وجدان اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ جی بھر کے ملیحہ کی تصویر کو پیار کر چکا تو وجدان نے پیالہ اٹھا کر یخنی میں چمچہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، اب تو یخنی پیو گے؟ ساری پی جاؤں گا اور دوا بھی پیوں گا۔ وہ مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر وجدان جواب میں مسکرا بھی نہ سکا۔ پھر واقعی اس نے پورا پیالہ ختم کر کے سیرپ پیا اور اس کے بعد آرام سے سو گیا، مگر سوتے ہوئے بھی ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے دبی تھی۔ شام میں آفاق شیان کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وجدان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شیان کو پڑھا رہا تھا۔ وہ آتے ہی صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آفاق بے تحاشا ہنستے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، یار یہ چنگ والے تجھے ماسٹر عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ انہیں تو تیرا نام مولوی عبداللہ رکھنا چاہیے تھا۔ وجدان ذرا سا مسکرایا، ارے صاحب یہاں تو زوروں سے پڑھائیاں چل رہی ہیں، لگتا ہے شیان ٹاپ کرے گا۔ ویسے بھی ٹیسٹ کی کیا ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے؟ اس نے وجدان سے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 2 تاریخ۔ آفاق نے سر ہلا کر شیان کو دیکھا جو منہ میں پینسل دبائے کبھی اس کا تو کبھی وجدان کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ آفاق نے محسوس کیا وہ ایک دن میں ہی بہت کمزور ہو گیا تھا، مگر اس وقت تو وہ حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ آفاق کو شرارت سوجی، وہ ایک دم سے شیان کے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں انکل؟ وہی تمہارے ابو کہہ رہے تھے تمہیں بخار ہے پر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہاں گیا؟ تم نے دوا ضرور کھا لی ہوگی تبھی تو وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ ایسے تو نہیں بھاگا انکل، وہ تو ابو نے امی کی تصویر دے دی تو وہ امی کے ڈر سے بھاگ گیا۔ آفاق جو بچے کے ساتھ مذاق کو انجوائے کر رہا تھا چھٹک کر بولا، امی کی تصویر؟ ہاں یہ دیکھیں میری امی کی تصویر۔ اس نے سائڈ میں رکھا فریم اٹھا کر آفاق کی طرف بڑھایا تو آفاق نے اب کہیں جا کر نوٹ کیا
کہ ملیحہ کی تصویر وجدان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر فریم پر رکھی ہوئی تھی۔ فریم ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے وجدان کو دیکھا، جس نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آفاق کی نظریں بھی اس کے تعاقب میں دروازے تک گئیں، جبکہ ناسمجھ بچہ ان دونوں کی کیفیتوں سے بے خبر معصومیت سے پوچھ رہا تھا، انکل میری امی اچھی ہے نا؟ میں ابھی آتا ہوں۔ آفاق عجلت میں اسے کہہ کر باہر آ گیا۔ وجدان اسے ٹیرس میں مل گیا۔ وہ ریلنگ پر کلیاں ٹکائے سر جھکا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ آفاق اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا آفاق۔ وجدان نے مڑے بغیر کہا، جیسے اس کی آہٹ پہچان گیا ہو۔ آفاق چلتا ہوا اس کے برابر ریلنگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وجدان کو اس کی خاموشی شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ سب وقتی ہے، کچھ دن گزر جانے دو، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر ملیحہ کی تصویریں واپس لے لوں گا۔ لیکن اس تصویر کا کیا جو اس کے ذہن میں فٹ ہو چکی ہے؟ اس کی بات سن کر وجدان نے لم بھینچ لیے۔ بچہ ہی تو ہے، بہل گیا تو بھلا بھی دے گا۔ محض خیال ہے تمہارا، اس کے اندر ماں کا احساس جاگ چکا ہے، وہ بہلے گا نہیں۔ سوال کرے گا، اگر ملیحہ اس کی ماں نہیں تو پھر اس کی ماں کون تھی؟ اس نے تو 9 سال میں کبھی یہ سوال پوچھا نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ 9 سال بعد تم سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ آج اگر بہل بھی گیا تو آئندہ کسی وقت وہ ہر صورت اپنے سوال کا جواب جان کر رہے گا۔ کہہ دوں گا تھی کوئی اور اس کی پیدائش کے وقت مر گئی۔ وجدان جو جلا کر بولا، تمہیں لگتا ہے وہ یہ سن کر مطمئن ہو جائے گا؟ ہو جانا چاہیے، اس پاٹ لہجے میں بولا، لیکن ہوگا نہیں۔ وہ پوچھے گا اس کی ماں کس کی بیٹی تھی، کہاں رہتی تھی، کہاں دفن ہوئی، اور اگر تم اسے ماں کی شناخت نہ دے پائے، اس تلاش میں جنگ والی کا رخ کرے گا۔ وہاں کے لوگ اسے اس کی شناخت تو نہیں بتا سکیں گے، لیکن شیان کو اس کی پہچان ضرور کرا دیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تم اسے خود ہی سچ بتا دو؟ ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں جو ان کی مائیں جو انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں۔ ان میں تو کئی اپنے ماں باپ کے طفیل جرم بے گناہی میں سزائے موت پا جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں آخرکار اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دن شیان بھی اس تلخ حقیقت کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا۔ کمپرومائز؟ وجدان نے طنز سے کہا، کمپرومائز کے اس دلاسے میں کتنا سچ ہے جاننا ہو تو ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ ایسے بچے آگے چل کر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ایسے کئی مجرموں کے چہرے دیکھے ہیں جن کی کہانی کچرے کے ڈھیر سے شروع ہوتی ہے اور ختم یا تو جیل کی سلاخوں پر ہوتی ہے، یا کسی پولیس والے کے ریوالور سے نکلی گولی پر، یا پھر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے زندگی کا بوجھ اتار پھینکتے ہیں۔ جو اس کی ہمت نہ کر سکیں وہ چرس اور افیون کا زہر رگوں میں اتارتے کسی گندے جوہر کے کنارے پر پڑے موت کے انتظار میں سسکتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ذمہ دار صرف ان کے ماں باپ ہی نہیں، میں بھی ہوں، تم بھی ہو۔ ہماری یہ سوسائٹی ہے جو ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں جو گناہ کو عیب نہیں سمجھتے، اور پھر جب وہ اپنے ماتھے پر لگے راتوں کے گناہ کے سیاہ داغوں کو دن میں نیک نامی کی چادر سے ڈھک کر معصوم چہرہ بنائے انجان سے ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو مزید معزز کہہ کر انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی راتوں کو جاگ کر کچرے کے ڈبوں کی چوکیداری نہیں کرتا تاکہ ان گنہگاروں کو دوسرے کے گناہ سے روکا جائے، لیکن صبح جب چوہے ان معصوم بچوں کے نرم گوشت کتر چکے ہوتے ہیں، کتے رات بھر میں انہیں بھنبوڑ دیتے ہیں، تو پورا محلہ گہری نیند سے جاگ کر اس مسح شدہ لاشوں کے آخری دیدار کو آ پہنچتا ہے۔ پھر بڑے اہتمام سے ان کی تدفین ہوتی ہے، اور اگر کوئی بد نصیب نوکیلے دانتوں کی کاٹ سہ گیا ہو تو زندہ رہ کر زندگی بھر یہ تانے سنتا رہتا ہے کہ اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر ایک بے گناہ چہرے کے پیچھے 2 گنہگار چہرے چھپے ہوتے ہیں، مگر بے گناہ تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن گنہگاروں کی دگنا اکثریت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے سوال کر رہا تھا، لیکن جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچتے ہوئے آفاق کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں، پھر یوں بولا جیسے خود کلامی کر رہا ہو، اللہ کہتا ہے، باپ کا کیا اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن انسان اولاد سے ماں باپ کے اعمال کا حساب لیتا ہے اور پھر سزا بھی سناتا ہے۔ تو کیا اللہ کا عدل ناقص ہے، یا ہمارے انصاف کے پیمانے اس کے پیمانوں سے بہتر ہیں؟ لیکن نہیں، جسے خود انصاف سے گزرنا ہو وہ منصف کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ اچانک آفاق کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ تم چاہتے ہو میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ جب میں نے شیان کے ماں باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تو اسے آئینہ کیوں دکھاؤں جس میں اس کے ادھورے وجود کی بگڑی ہوئی تصویر نظر آئے گی؟ اگر وہ اپنی نظروں سے گر گیا تو چوٹ مجھے آئے گی۔ سوال صرف شیان کی زندگی کا نہیں آفاق، دھیان سے دیکھو تو میری زندگی بھی جڑی ہے۔ میں تو زندہ ہی اس کے لیے ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کھو گیا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ آفاق کو سچ مچ یوں لگا وجدان اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا، پھر پلٹ کر جانے لگا، لیکن چند قدم چل کر ہی وہ اچانک مڑ کر وجدان کو دیکھنے لگا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہموار لہجے میں کہا، اس بار تمہیں کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خیال کی پرچھائیاں تھیں۔ پھر جب اس نے سمیرا کو اپنا خیال بتایا تو وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آفاق، آپ دوستی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں، آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ ملیحہ سے آپ کا بھائیوں جیسا رشتہ تھا، اور وہ کسی بھائی کو زیب نہیں دیتا وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کرے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو آفاق نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے سب یاد ہے، وہ محبت تھی جو ملیحہ نے وجدان سے کی تھی، اور میرے دل میں ان کی محبت کا بہت احترام ہے۔ جب کسی کا احترام اتنا بڑھ جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تم یقین کرو میں وجدان کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوں، کہنے کو وہ میرا دوست ہے مگر اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب تم اسے چاہے جو بھی کہو۔ وہ اسے گمسم سا دیکھ کر بولا، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سمیرا کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابا چاچو وجدان کا ایسا لحاظ کریں گے۔ اگر ہم دونوں مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو شاید بات بن جائے۔ ملیحہ کے حوالے سے ان کے دل میں وجدان کے لیے بہت دکھ ہے، بلکہ ایسا کون سا شخص ہے جو ملیحہ سے محبت رکھتا ہو اور اس کی موت کے بعد اس نے وجدان کو دل میں جگہ نہ دی ہو؟ پھر صرف ہم دونوں کیوں، فون کر کے سب کو بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمام کزن کا رشتہ ملیحہ کے ساتھ ایک جیسا ہے، اس لیے انہیں ساتھ ملانا آسان ہے۔ پھر امی چچی پھپھو کو ہم خیال بنا کر ابو اور چاچو سے بات کریں گے اور انہیں منانا قدرے آسان ہو جائے گا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا تو زبردست ہے، جاؤ جا کر فون لے کر آؤ، میں ابھی جنید کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں پہلی فلائٹ سے گوہر پھپھو کو ساتھ لے کر کراچی آ جائے، اس کے بعد ہم سائمہ اور عظمیٰ کو بھی بلوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، پر سماد اور زارا سے آج آپ بات کر لیں، وہ کہہ کر فون لانے کے لیے اٹھ گئی۔ آفاق کو اپنے کزن کے ہم خیال بنانے میں دقت نہیں ہوئی۔ ان سب نے ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے کے لیے برباد ہوتے دیکھا تھا، اور شاید اسی کا اثر تھا کہ سب نے آفاق کی بات پر اتفاق کیا، اس کی ہدایت پر ہال میں جمع ہو گئے۔ پھر آفاق، سماد اور جنید جا کر بڑوں کو ان کے کمرے سے بلا لائے۔ انہوں نے جو ہال میں دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے آفاق، سب ٹھیک تو ہے نا؟ منیر حسن الجھ سے گئے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، اصل میں بات یہ ہے پاپا، میں نے اتنے سالوں تک وجدان کے گھر والوں سے اپنا اور ملیحہ کا رشتہ چھپا کر رکھا، اس لیے وہ ملیحہ کی موت کے بارے میں کبھی نہ جان سکے۔ اب ان کی بے خبری کنفیوژن پیدا کر رہی ہے۔ کیسی کنفیوژن؟ اس کی امی نے ٹوکا۔ ملیحہ کے جینے مرنے سے تو پہلے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اب تو ان کا بیٹا لوٹ آیا ہے۔ یہیں سے تو کنفیوژن شروع ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں لوٹا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جسے وہ اپنی دانست میں وجدان کی حقیقی اولاد سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے ملیحہ کا کیا تعلق؟ آمنہ ناسمجھی سے بولیں۔ تعلق یہ ہے آمنہ پھپھو، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وجدان ملیحہ کے انتقال کے بعد ذہنی توازن بگڑ جانے کے باعث گھر سے چلا گیا تھا، اس لیے ان کا خیال ہے وجدان نے ملیحہ سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا اور پھر اس سے شادی بھی کر لی، اور شیان ان دونوں کی اولاد ہے۔ کیا؟ بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا۔ پھر افتخار حسن ناگواری سے بولے، کسی کے بیٹی کے بارے میں وہ لوگ اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور کیا وجدان نے انہیں نہیں روکا؟ اسے پتہ چلتا تو وہ روکتا، اسے تو چند دن پہلے اتفاقاً یہ بات معلوم ہوئی ہے جب شیان نے سب کے بیچ بیٹھے ہوئے ملیحہ کی تصویریں یہ کہہ کر دکھائیں کہ وہ اس کی امی ہیں، اور اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ وجدان تو شاکڈ رہ گیا، پھر اس نے فوراً ہی ملیحہ کی تصویریں شیان سے لے لیں، مگر ملیحہ کے ساتھ وہ بچہ اتنا اٹیچ ہو گیا کہ وہ صرف تصویر چھن جانے سے بیمار پڑ گیا،
اور جب تک اسے ملیحہ کی تصویر نہیں ملی، کھانا پینا تو دور، اس بچے نے دوا تک لینے سے انکار کر دیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو منیر حسن نے حیرت سے سوال کیا، لیکن ملیحہ کی تصویر شیان کو کہاں سے مل گئی؟ آفاق بے اختیار جھجک سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، وجدان نے کبھی ملیحہ کی کچھ تصویریں کھینچی تھیں جو اس کے جانے کے بعد اس گھر والوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ پھر جب وجدان لوٹا تو اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر خود ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اس سے ملیحہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ ڈپریسڈ ہو جائے گا، اور مجھ سے پوچھنے کی شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور ان کے ذہنوں نے حالات و واقعات کو جوڑ کر ایک کہانی تیار کر لی جو بظاہر سچ ہی لگتی ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں۔ انہیں تو سمجھایا جا سکتا ہے، مسئلہ شیان کا ہے۔ ان 5 مہینوں میں یہ کہانی اسے اتنی بار سنائی گئی کہ ملیحہ کا تصور اس کے دماغ میں راسخ ہو چکا ہے۔ اول تو وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، اسے سمجھانا ممکن نہیں، لیکن اگر اسے کسی طرح سے سمجھا بھی لیا جائے تو یہ وہ فطری سوال ضرور پوچھے گا، پھر اس کی ماں کون ہے؟ اور وجدان اسے سچ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے متوقع سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں۔ شیان کے ذہن میں تجسس بیدار ہو جائے گا، پھر اگر اس نے خود سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے صرف اس گاؤں تک سفر کرنا پڑے گا جہاں وہ پیدا ہوا، اور اب ایک تکلیف دہ سچ وہاں اس کا منتظر ہوگا۔ یہی خیال وجدان کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے، اگر شیان کو پتہ چلا تو وہ اسے کھو دے گا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں یہ خوف ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا، جب اسے ملیحہ کے انگیجمنٹ کا پتہ چلا، لیکن اس نے ملیحہ کو کھو دیا۔ ذرا سوچے، ملیحہ کو کھو کر وہ پاگل ہو گیا، اگر شیان کو کھو دیا تو مر جائے گا، اللہ نہ کرے۔ سمیرہ کی امی بے اختیار اپنے کلیجے کو تھام کر رہ گئیں۔ افتخار حسن بھی ایک پل کو بے قرار ہوئے، پھر تفکر سے گویا ہوئے، اب اس پریشانی کا کیا حل؟ آفاق نے انہیں دیکھا ایک حال ہے، لیکن شاید اسے قبول کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ وہ رکا اور بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے جو اس کی ہمت بندھا رہے تھے۔ کیوں نہ ہم شیان کو ملیحہ کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں؟ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ منیر حسن دہاڑے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر انہیں اچانک احساس ہوا آفاق عمر کے اس صفحے میں ہے کہ اب انہیں اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چپ ہو کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ تم نے ایسی بات کہنے کی جرت کیسے کی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس کی امی ملامت کر رہی تھیں۔ آمنہ بھی ناراضگی سے بولیں، کیا ہو گیا آفاق؟ اپنے دوست کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو؟ بہن کے نام پر من گڑھ کہانیاں بناتے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ دور بیٹھے جنید نے جو دیکھا آفاق پر چڑھائی ہو رہی ہے تو فوراً اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ امی پلیز اور ممانی جان، آپ یہ بھی ذرا سوچیں، یہ من گڑھ کہانیاں وجدان کے جینے کا بہانہ بن جائیں گی۔ اب کونے میں دبکا سمت بھی آگے آیا، شیان کی زندگی کو بھی رخ ملے گا، چاہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پر وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ اس کی گردن کے گرد کسی تلخ حقیقت کا پھندا کس کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ اور اللہ بھی تو کہتا ہے دوسروں کے عیب ڈھکو۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہماری ملیحہ کتنی قسمت والی ہے، ورنہ لوگوں کے اچھے اعمال ان کی موت کے ساتھ ہی رک جاتے ہیں، پر ملیحہ مر جانے کے بعد بھی کسی کے لیے وسیلہ بنی رہے گی۔ سمیرہ پس لیکن مستحکم آواز میں بولی تو اس کی امی سے گھورنے لگیں، یہ بلا کیا تک ہوئی؟ کسی کا پردہ رکھنے کے لیے ملیحہ کے سر سے چادر اتار دیں؟ وہ ہماری بیٹی جیسی تھی، ہم کیسے اپنی کنواری بیٹی کے لیے کہہ دیں وہ کسی کی بیوی، کسی کے بچے کی ماں تھی؟ سائمہ کی بات سن کر رسان سے بولی، اگر ملیحہ آپ کی بیٹی تھی تو وجدان کو بھی تو آپ اور ابو نے اپنا بیٹا بنایا ہے، بلکہ اس گھر میں اس کا جو بھی مقام ہے وہ آفاق کی وجہ سے نہیں، آپ دونوں کی وجہ سے اسے ملا ہے۔ پھر آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف محبت، جس کے لیے وہ 10 سال سے زیادہ سزا کاٹ رہا ہے اور آخری سانس تک کاٹتا رہے گا۔ کیا اس کا دل آپ کو نہیں نظر آتا؟ اس کی عمر آئے گاں گئی ہے، کم سے کم ایک سکھ اسے مل جانے دیں۔ سائمہ کے آواز میں اداسی گھل سی گئی تھی جس نے اس کی امی کو بھی دل گرفتہ کر دیا تھا۔ پھر جب بولیں تو ان کی آواز میں پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ ایسا نہیں، وجدان کی بربادی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جھوٹ کیسے بولیں؟ اس جھوٹ پر تو اللہ بھی گناہ نہیں دیتا جو کسی کے فائدے کے لیے بولا جائے، جبکہ یہاں تو ایک بے گناہ کی زندگی کا سوال ہے۔ گوہر نے دھیرے سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئیں، پھر کب سے خاموش بیٹھے افتخار حسن سے بولی، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی جان؟ ذرا دیکھیں تو بچے کیا کہہ رہے ہیں۔
وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں آمنہ، اور خود بھی بچوں والے بن گئے ہیں، مگر افسوس ابھی تک یہ رشتوں کی نزاکت نہیں سمجھ سکے۔ وجدان سے کیا شکایت، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، مگر آفاق تم بتاؤ، کسی اور کا گناہ اپنی بہن کے ساتھ ڈالتے تم میں ہمت کہاں سے آئی؟ آفاق گناہ کے لفظ پر اچھل ہی تو پڑا۔ میں ملیحہ کے سر پر کوئی گناہ نہیں ڈال رہا، اور نہ میں ایسا کچھ سوچ سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم وجدان کے گھر والوں کے خیال کی تصدیق کر دیں کہ واقعی ملیحہ اور وجدان کی شادی ہو گئی تھی، پھر شیان کی پیدائش پر ملیحہ کا انتقال ہو گیا، جیسا وہ سمجھتے ہیں۔ اس میں تو گناہ کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ تم خود شادی شدہ ہو، اس رشتے کی نزاکتوں اور تقاضوں سے واقف ہو۔ نکاح کے بندھن میں بندھے دو لوگوں کے درمیان یہ نزاکتیں قابل احترام ہیں، مگر جن کے بیچ یہ تعلق نہ ہو ان کے بارے میں یہ کہنا وہ میاں بیوی تھے بذات خود ایک الزام ہے، اور تم اس الزام سے آگے نکل کر دنیا سے کہلوانا چاہتے ہو کہ ملیحہ شیان کی ماں تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولے کہ آفاق پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں ان گہرائیوں کے بارے میں دانستہ سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں نظریں چراتا ہوا بولا تو افتخار نے دبے دبے غصے سے کہا، تم نے کسی بھی گہرائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو جھوٹ تم دنیا کو سنانا چاہتے ہو اسے سچ کرنا ملیحہ کے اختیار میں تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کہو گے وجدان کے گھر والوں سے ملیحہ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ بھائی صاحب تو اس کھیل میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ میں ملیحہ کے لیے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا ملیحہ پھپھا جان کو منا نہ سکی تو ہمارے گھر آ گئی تاکہ ہم انہیں منا لیں۔ جب وہ نہیں مانے تو آپ نے اور پاپا نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کبھی نہیں کہہ سکے گا ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، بلکہ کہیں گے باپ کے گھر سے نہ سہی ماموں کے گھر سے سہی، لیکن وہ بزرگوں کے چھاؤں میں ودا ہوئی تھی۔ آفاق کی بات سے وہ غمزدہ سے ہو گئے اور تھکے تھکے لہجے میں بولے، سچ کہو آفاق، تو واقعی اگر ملیحہ کے دل کی بات مجھے اس کی زندگی میں پتہ چل جاتی تو میں بھائی صاحب کی مخالفت مول لے کر ملیحہ کو وجدان کے ساتھ رخصت کرتا۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی، اور اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تو اس لیے کوئی اس مان کو توڑنا نہیں چاہتی تھی جو ہر باپ کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر جبر کر لیا مگر باپ کی چوکھٹ پار نہ کی۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر فخر ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس نے باپ کی عزت سنبھالی، اور اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں سے کہو گے وہ ان خود غرضوں میں تھی جو اپنے دل کی خوشی کے لیے ہر حد توڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ملیحہ کے ساتھ زیادتی نہیں؟ شاید۔ وہ اقرار میں سر کو ذرا سا ہلا کر کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ملیحہ کہیں سے آ جائے تو وجدان کی محبت میں جان دینے والی وجدان کی خاطر اس زیادتی کو ہنستے ہنستے برداشت کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہے وجدان کون ہے؟ افتخار حسن چپ سے رہ گئے۔ اب آفاق روانی سے بول رہا تھا، وجدان وہی شخص ہے جس نے ملیحہ کی محبت میں اپنے 10 سال پھونک ڈالے، اور میں جانتا ہوں اپنی باقی کی زندگی بھی وہ اسی فیاضی سے لٹا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور وجدان کو لوگوں نے دیوانہ کہا۔ ہاتھوں میں پتھر لیے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے اس کے پیچھے بھاگے۔ بے رحمی سے پھینکے گئے پتھر اسے لہو لہان کر دیتے، مگر پھر بھی ملیحہ کا تصور نہیں ٹوٹتا۔ وجدان کی اس حالت کو سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ یہ سب سہتا رہا۔ بھلا کس نے محبت میں دنیا بلائی ہے؟ لیکن وجدان اپنا آپ بول گیا، کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک محبت میں مر جائے اور دوسرا زندہ بھی ہو تو مردوں سے بدتر۔ میں ملیحہ کا بھائی ہوں، مگر میرے ہی سامنے وجدان ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں محسوس کر کے بھی اسے ٹوک نہیں پاتا۔ ٹوکوں بھی تو کیسے، جب دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر حد سے گزر گئے تو پھر میں حد کس طرح لگاؤں؟ آفاق کی سرگوشیوں میں ڈلی آواز سن کر سمیرا کی آنکھیں بھر گئیں۔ افتخار حسن کی ایسی حالت تھی جیسے آفاق نے ان کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پاپا، تایا جان۔ آفاق نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو شکستگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ دونوں ملیحہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ملیحہ کی خاطر وجدان کے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ اس کے لیے ہوا میں گھٹن کم ہو جائے، وہ سانس نہیں لے پاتا۔
افتخار حسن بے اختیار نظریں چراتے اٹھ گئے اور کسی نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا۔ ان کے جانے کے بعد آفاق منیر حسن کے ہاتھ تھام کر منت سے بولا، پاپا پلیز۔ تو وہ بے بسی سے بولے، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے، وجدان کی خاطر نہ صحیح ملیحہ کی خاطر۔ اسے اسی ملال نے مار ڈالا تھا کہ پھپھا جان نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وجدان کو اس خوف سے چھڑا لیں کہ ایک دن وہ شیان کو کھو دے گا۔ پاپا پلیز، شیان وجدان کی زندگی کی آخری خوشی ہے، اس خوشی کو اس کے پاس رہنے دیں۔ کہیں یہ خوشی بھی اس سے کھو گئی تو عمر رائگاں ہو جائے گی۔ آفاق کی باتیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر بولے، بس آفاق اب اور کچھ مت کہنا۔ پاپا، وجدان۔ آفاق نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، ان کو جاتا دیکھ کر جنید تائی سے مخاطب ہوا، آپ تو شیان والی بات کے لیے راضی ہیں؟ تو انہوں نے کچھ تو نہیں کہا مگر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگیں۔ خواتین کو اداس دیکھ کر ان سب کو امید ہو چلی تھی کہ 3 مہرے تو پٹ گئے ہیں۔ سمیرہ کی امی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ہار ماننے کے انداز میں بولیں، اچھا ٹھیک ہے، میں افتخار سے بات کرتی ہوں۔ سچ خوش تو سب ہوئے تھے پر ان کی بیٹیاں تو کھل اٹھیں اور ایک زبان ہو کر بولیں۔ انہوں نے وارننگ دینا بھی ضروری سمجھا، ہاں لیکن میں صرف بات کروں گی، منانا تمہارا کام ہے۔ میں اس عمر میں میاں کی جھڑکیاں نہیں سن سکتی۔ بھابھی آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ بس سامنا رہنے دو، وہ عاجزی سے بولیں۔ ملیحہ مر چکی مگر وجدان زندہ ہے، اگر ایک جھوٹ اس کے دل کو تسلی دے سکتا ہے تو کیا غلط ہے؟ مجھ سے اس کی اداسی نہیں دیکھی جاتی، اگر شیان کو کھونے کا دڑکا اس کے دل سے نکل جائے تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دل سے چاہتی ہوں ملیحہ کو بھول جائے، اور شیان ہی وہ مشغلہ ہے جو وجدان کے ذہن سے ملیحہ کا خیال جھٹک سکتا ہے۔ بابی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے آفاق کی امی ان سے الجھیں، پھر تینوں میں دھواں دار بحث چھڑ گئی۔ کام بن گیا، وہ سارے ایک دوسرے کو اشارے کرتے اٹھ گئے۔ صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرہ، اس کی بہنیں سمیرہ کی امی سے رپورٹ لے رہی تھیں۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ سمیرہ نے پوچھا تو وہ منہ بنا کر بولی، کہاں؟ میرے کمرے میں جانے سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں جوش سے مگر رازداری کے انداز میں کہنے لگیں، تمہاری چچی تو رات میں مان گئی تھی لیکن آمنہ اب بھی ٹکی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ بھی انہی بہن بھائیوں کا ہے، کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی 2 اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کا جوش سرد ہو چکا تھا مگر کسی خیال نے اسے ابار دیا۔ وہ عظمیٰ کا بازو دبوچ کر کہنے لگیں، تم سارے افتخار کے پیچھے پڑے ہو، منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں، اگر وہ مان گے تو باقی 2 راضی نہ ہوں، فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ عظمیٰ کہہ کر تائید چاہنے کے انداز میں اپنی بہنوں کو دیکھنے لگیں تو سب نے اس کی تائید کی۔ سائمہ کی نظریں کچن کی کھڑکی سے باہر گئیں اور سمیرہ کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرہ ابو ناشتے کے لیے آ گئے ہیں، یہ آفاق کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا، افتخار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور سمد ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی گرد و پیش سے نظریں چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور افتخار حسن کو اندازہ تھا کہ وہ تینوں رات والا ٹاپک ضرور شروع کریں گے۔ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ وہ بولے، وہی جو رات میں بات ہوئی تھی۔ افتخار حسن کا ٹیبل پر رکھ کر بھرمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ افتخار حسن کی تیوریاں چڑھ گئیں، اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں بھائی صاحب سے مانگو، ان کا یہاں ذکر کیا؟ بنا سوچے ہی سمت کے منہ سے نکلا، پھر اسے فوراً ہی اپنی بات کے بے تکے ہونے کا احساس بھی ہو گیا۔ افتخار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تھی، اور اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاوٹ کے برابر ہے۔ جس پر وہ اعتراض وہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی ہے جسے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ وجدان اگر شیان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی، پھر وہ ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو وجدان کی خاطر وہ ایک لے پالک کی حیثیت سے تو شیان کو شاید برداشت کر ہی لیں، مگر وہ کبھی اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔
اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤ ان کی زمینوں پر، وہاں جانوروں کی منڈی جیسا ایک بڑا باڑا ہے جس میں ہر نسل کا چوپایا موجود ہے سوائے خچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوگلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کر لے گا؟ افتخار فاروقی کو اپنے اعلیٰ نسب کا غرور ہے اور اپنے غرور کا تاج کبھی کسی کی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائیں گے۔ آپ کو کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے حالو جان، ہماری آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کے سوئم پر۔ اور آج ملیحہ کو گزرے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران نور خدا بھی آیا تو بس ایک بار۔ اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں، اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا۔ یہ لفظ کتنا مقدس، کتنا قابل احترام ہے۔ ملیحہ کو اس سے اچھا اور خطاب کیا ملے گا؟ افتخار حسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منیر حسن جو پہلے ہی لا تعلق سے ناشتے میں مصروف تھے، اب چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے خاموش بیٹھے تھے اور ان کے سامنے پڑا ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی تائید میں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں لگی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا جسے آخر آفاق نے توڑا۔ آپ دونوں پھپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجدان کی بربادی ان کے ذمہ نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن پھپھا جان اکیلے ملزم نہیں، میرا ضمیر مجھے ان کے الزاموں میں ان کے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ افتخار حسن اور منیر حسن نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا۔ سمد اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سر جھکائے نیچی نگاہ کیے کہہ رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص ہوں جو ملیحہ کی زندگی میں پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی، میں ان 3 دنوں میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پر کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے ملیحہ کو باندھ لیا اور گریز کے اشارے نے وجدان کے راستے بدل دیے۔ تو میں نے سوچا، انہیں اگر محبت تھی بھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ایک دوسرے کے لیے چوٹ سہی جا سکتی، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے وجود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وجدان ملیحہ کے لیے مٹتا رہا اور ملیحہ نور خدا کے لیے مٹتے مٹتے وجدان کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ وہ اپنے آپ اس بنور میں سے نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں اس بنور سے نکالتا، مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتیں اور کوئی اپنی زندگی خیرات کر دے، ایسی کوئی مثال کانوں نے سنی نہیں تھی۔ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا۔ اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے شیان کی صورت میں مجھے وہ موقع دیا گیا ہے، میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وجدان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وجدان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آفس سے ہاف ڈے لے لینا؟ آفاق اس غیر متعلق جملے پر پریشانی سے بولا۔ کیوں؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وجدان کو بھی لنچ کے بعد آف کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شیان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ ایک تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، دوسرا وجدان تو شاید اعتراض نہ کرے، لیکن اس کے گھر والے شیان کو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور وجدان کے گھر والے تمہیں شیان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر تم اس کے ماموں ہو۔ جب ان کی بات آفاق کی سمجھ میں آئی تو وہ سماد اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرا کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی، مگر افتخار حسن فوراً اسے ٹوکتے ہوئے بولے، منیر حسن،
لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں تھی، حیرت برا استفار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ میرے بھی ذہن میں تھی، لیکن میں وجدان کے لیے سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کر دیں تو نقصان تو کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ وجدان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن ہم تردید کر دیں تو آج یا کل وجدان کو ایک اور خسارے سے گزرنا ہوگا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح اور غلط کا ٹیگ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا۔ سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگے۔ لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکے اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے بولے، سمیرا بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور لے آؤ۔ وہ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جول ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا تو آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت اس بات پر قائم رہنا ہے ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوئی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وجدان لاپتہ ہوا تو اس کا اتا پتہ ہمارے پاس تھا اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وجدان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کی اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی۔ پھر شاید وہ وجدان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھے۔ زہرا پرسوچ انداز میں بولی، اگر وجدان کی فیملی کا ہم سے اعتبار اٹھ گیا تو واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں، اور اس سے بڑی مشکل یہ کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے ہوئے وہ تھک گیا ہے، مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہو گے تو ہماری کہانی پر آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمت چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سار ہلانے لگے۔ سمیرا نے ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ آفاق سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولیں کہ وجدان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے تو شیان کہانی میں کیسے شامل ہو گیا؟ خفیہ شادی کے ذریعے، سمیرا نے کہا۔ مطلب؟ اس بار عظمیٰ نے وضاحت چاہی تو سمیرا سمجھانے لگی، دیکھیں ملیحہ کی شادی تو ماموں کے سرپرستی میں ہو گئی، یعنی خفیہ شادی۔ وہ بول کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگیں، پر ان کے چہروں پر وہی حیرت تھی، جسے دیکھ کر سمیرا نے کہا، کیوں بھائی کیا ہوا، سمجھ میں نہیں آیا؟ سب نے کورس میں سر نفی میں ہلائے تو سمیرا کہنے لگیں، کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، ملیحہ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے وجدان اور ملیحہ کی شادی ہوئی، وہ پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات ان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی اور 22 دسمبر کو وجدان اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ چپ ہوئی تو جنید بے ساختہ بولا، زبردست۔ آفاق، سمیرا کی بنائی ہوئی کہانی پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، بس اس رف آئیڈیا کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سنواری جانے لگی۔ جب ہر زاویے پر غور کر لیا تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جاؤ، شیان کو لینے جانا ہے۔ بس ہم دونوں جائیں گے، میرا مطلب ہے امی یا چچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ سمیرا نے کہا، نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ اور شیان کے بیچ جھوٹے رشتے کا پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیوں ہم انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شیان کو لینے کے لیے بس میں اور تم ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہتی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو وجدان کے گھر کے لانچ میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ اچانک شیان باہر سے بھاگتا ہوا آیا، آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انکل، اب جواد کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی۔ آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، شاید اسی لیے معصومانہ خفگی سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا۔ آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا، جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گال چومنے لگا۔
بیٹا پہلے سلام کرتے ہیں۔ وجدان نے ٹوکا تو شیان نے لہراتا ہوا سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وجدان سے کہا، اب اسے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیرت سی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے۔ عائشہ فوراً اس کی تائید کرتی بولی۔ پھر شیان کو مخاطب کیا، شیان تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر یہ وجدان کے بھائیوں جیسا ہے۔ اور آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ سوچ کر بولا، چاچو نہیں آنٹی، آپ مجھے اس سے ماموں کہلوائیں، کیونکہ وجدان میرے بھائی جیسا ہے لیکن ملیحہ کا میں بھائی ہی تھا۔ کیا؟ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ، عظیم اور انیکا بھی بری طرح چونکے۔ وجدان بھی ٹھٹک گیا۔ جی ہاں۔ آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا تھا، ملیحہ میری پھوپھی ذات بہن تھی، ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کریں، لیکن وجدان کی چھٹی حصنے سے کوئی اشارہ کیا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس آفاق اس کے بعد کچھ مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ میں پاپا اور تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں، انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شیان میرا بانجا ہے۔ آفاق نے پاپا اور تایا کا حوالہ اسی لیے دیا تھا وجدان خاموش ہو جائے۔ وہ واقعی چپ سا ہو گیا، پھر لب بھینچ کر اٹھا اور لانچ سے چلا گیا۔ آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے۔ آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو کہہ رہے تھے، ملیحہ تمہاری کزن تھی، اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی کیوں؟ کیونکہ وجدان گمشدہ تھا اور آپ کس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے۔ اگر اس وقت میں کہتا ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دینے میں اب کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ عظیم لب بھینجنے لگے، پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وجدان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے۔ سچ بتانا آفاق، کیا وجدان نے گھر جانے کے بعد تم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ انداز درست ہے، میں ان دونوں کا رازدار تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی لا علمی کو رد کر دیا؟ ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہو، کوئی غیر مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اس کی نکاح میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد وجدان نہ صحیح ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی۔ آفاق نے اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، پھر جب وہ چپ ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، اب آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصحیح کر لیجئے، وجدان نے گھر سے جانے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیا؟ حیرت کے ایک اور جھٹکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آفاق اسی سنجیدگی سے کہتا رہا، آپ کو شاید یاد ہو جس رات وجدان نے گھر چھوڑا، اس دن میں صبح وجدان کو لینے آیا تھا اور آپ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں وجدان کو جنازے میں شرکت کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر کہا، وہ کزن ملیحہ تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عائشہ بری طرح الجھ رہی تھیں۔ آفاق انہیں دیکھ کر کہنے لگا، ٹھہریں، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ملیحہ کی ڈیتھ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور چند ملاقاتوں میں ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب ملیحہ نے اپنے پاپا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں تھے۔ ملیحہ کے لیے وجدان کو بھولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑی، ملیحہ احتجاجاً گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل سیج جائے گا، مگر ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں تھا ملیحہ کے وجدان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وجدان نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ملیحہ کو پھوپھا جان سے بہت محبت تھی۔ ان کی طرف سے تعلق توڑ لے جانے کے بعد
وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے وجدان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے وجدان نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ جو چپ ہونے کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا جو ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ سمیرا بام چکی تھی، یہ غیرت کی سرخی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آفاق کی زبان کس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرا نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا اسے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کے بجائے وہ آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا۔ ایک طرف اسے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وجدان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ چاہتا کہ فی الفور اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ جس رات شیان پیدا ہوا ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے لیکن سمیرا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پر خاموشی جمائے بیٹھے تھے۔ عائشہ مصطفیٰ پرنم آنکھوں کے ساتھ بولیں، تو یہ وجہ تھی۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی، میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں۔ آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر گرنے لگے۔ کیسے برچھی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں تھا کہ خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اسے اس حالت میں کہاں سنبھال پاتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پوچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، یاد ہے مصطفیٰ، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر میں گھستا تھا۔ ہم ناراض ہوتے، اب سمجھ میں آیا اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ پھر وہ کیسے گھر و آفس کی پرواہ کرتا، اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی کا بات کا دھیان آیا، انہوں نے پکارا، انیکا! جی امی! وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا نہیں کہ وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، اگر تم نے یہ نہیں بتایا ملیحہ پورے دنوں سے تھی۔ آفاق اور سمیرا اس کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے دماغ سے یہ بات محو ہو چکی تھی، انیکا کی ملیحہ سے ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بانڈا پھوٹنے والا ہے، اور شیان کا بھی۔ وہ سٹپٹائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، انیکا اس سے زیادہ بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں جھپکتی، وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی لیکن کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ بولو انیکا، اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ اس کی چپ سے جھنجھلا کر مصطفیٰ عظیم بولے تو اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ انیکا روحانی سی ہو گئی۔ کیا بولوں ابو، جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا؟ آفاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولیں، جس عورت کے ہاں 2-4 دنوں میں ولادت ہونے والی ہو اسے تو کنواری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت ایک بچے کی ماں تھی اتنا بھی نہ دیکھ سکی، ملیحہ امید سے ہے۔ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی وجدان کی طرف سے پریشان تھی، پھر جب ملیحہ نے بتایا وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پر غصہ آ گیا۔
شاید اسی لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے جو اس طرف دھیان جاتا؟ پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی، حالانکہ یہ 10 سال پرانی بات تھی، پھر بھی مجھے یاد ہے ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد میرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس لیے میں دیکھ نہیں پائی۔ افاق اور سمیرہ نے سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مبہم سا مسکرائے تھے، حالانکہ انیکا چشم دیدہ گواہ تھی۔ بہرحال اس کا وہ حال تھا، مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتبار نہیں۔ اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکیں، بہو تحلیق کے عمل سے گزر رہی ہو، یہ گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی ماں شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئی تو تم نے اسے دروازے سے لوٹا دیا۔ تم نے بہت زیادتی کی انیکا۔ وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا جو اپنے بچے کو لے کر چلا گیا، بھلا وہ اپنے بچوں کے اس گھر میں لے کر کیوں آتا جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے، تم یقین کرو ہم سب کو ملیحہ کی جواں مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے ابا اور تایا سے خود جا کر اذیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ بلکہ تم بھی ملیحہ کے والد کا بھی پتہ دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچے بھی مت، آفاق گھبرا کر بولا۔ کیوں؟ میں نے بتایا نہ، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے، وہ تب کی بات تھی۔ مصطفیٰ عظیم الجھ کر بولے، بات اب بھی یہی ہے؟ کیا بیٹی کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کے آخری رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شیان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ حد ہو گئی۔ مصطفیٰ عظیم کو یقیناً برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضگی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پھپھا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بغیر شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے ان کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے وہ وجدان کو قبول کر لے، مگر پھپھا ٹس سے مس نہ ہوئے موت پر حق ہے اور ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے ملیحہ کو پھپھا جان کی ناراضگی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی انا پرستی کا اندازہ لگائیں، وجدان ان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی، اور اس دن انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مصطفیٰ عظیم بابا سے ملنے کا خیال ہی دماغ سے جھٹک دیں۔ وجدان نہ صحیح، شیان سے ملنے کو تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نواسہ ہے، ان کا خون ہے، دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا، پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ اور وجدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا اس بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سارے رشتوں سے دور رہے، مجھ سے پوچھتا ہے زوار مناہل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے، مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا دماغ الجھنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شیان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شیان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے اور اس سے نتیجہ کرنے میں لگا تھا۔ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شیان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت سی تصویریں ہیں، آپ امی کے بھائی ہیں۔ اب اس نے اپنے دماغ کی بیٹری سٹارٹ کی۔
آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اچھل کر بولا، میں آپ کے گھر جاؤں گا۔ پھر سست ہو کر بولا، لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ بولی، پوچھنا کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں میں گرائے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کہ شیان کے ذہن میں ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تھکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟